ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ تم عمل کرتے کرتے تھک جاتے ہو، اللہ اجر دیتے دیتے نہیں تھکتا۔ دو ہی چیزوں کو تو دیکھنے کا بھی اجر ہے نا، خانہ کعبہ کو اور ایک والدین کو۔ تو خانہ کعبہ تو ہر ایک کے گھر میں نہیں آ سکتا، لیکن والدین تو ہوتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر، تو ان سے ضرور ہی انسان محبت کرے، لیکن کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ اس میں پھر کرائٹیرین کیا ہوگا کہ اگر والدین کسی ایسی بات کا حکم دیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، تو کیا فرمایا گیا ہے سورہ عنکبوت میں اور سورہ لقمان میں کہ وَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات مت سننا۔ تو پھر اگر یہ ہم لمٹ کر سکتے ہیں، بریک لگا سکتے ہیں، تو بڑی چیز ہے۔ مسئلہ کہ ہمارا بریک نہیں لگتا، ہم بہت جلدی اوور شوٹ کر جاتے ہیں ہر چیز میں۔ تو یہ مسلسل توازن رکھنا، مسلسل بیلنس رکھنا، یہ مذاق بات نہیں ہے، یہ روزمرہ کا جہاد ہے، روزانہ کا جہاد ہے۔ کبھی ادھر ہم زیادہ ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر ہم زیادہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اگلا ہے کہ خاندان کے دباؤ میں آ کر مہندی میں چلی جاتی ہوں ورنہ بڑی بدمزگی ہوگی۔ تو خاندان کی محبت اب کیا ہوئی؟ مباح سے بڑھ کر ناجائز میں چلی گئی، کہ اس محبت نے اللہ کے رسول کی نافرمانی پر آمادہ کر دیا۔ پھر اولاد کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کل بیٹا، مراد اولاد میں سے کوئی بیٹا یا بیٹی رات دیر تک پڑھ رہا تھا، اس لیے آج فجر پہ نہیں اٹھایا۔ بچوں سے اتنی محبت کرتی ہیں مائیں کہ ان کو اللہ کا فرما بردار بناتے ہوئے ہچکچانے لگتی ہیں۔ ایسی بچوں سے محبت کی کہ اتنا تھکا ہوا ہے یا بیٹی اتنی تھکی ہوئی ہے، اب کیسے اٹھائیں اس کو، اب کیسے فجر کے لیے کہیں کہ اٹھ جاؤ نماز پڑھو۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ ایک مباح محبت تھی جب حرام کی درجے میں چلی گئی۔ اللہ کی نافرمانی کرنا کرانا پسند کر لیا، لیکن اولاد کو تکلیف میں ڈالنا، اس کا دل توڑنا پسند نہ کیا۔ اب بیٹیاں ہیں، بلوغت کے بعد حجاب ان کے اوپر فرض ہے، نہیں کرواتے کہ لوگ ہنسیں گے، ٹراما ہوگا ان کو، ان کی فرینڈز کیا کہیں گی، بڑا پیئر پریشر ہے۔ اب آپ کہہ رہی ہیں اور بیٹی نہیں کر رہی، وہ اور چیز ہے، لیکن ماں کہے بھی نہ، اتنی بیٹی پیاری ہو گئی، یا یہ خوف ہو کہ ان کی شادیاں کہاں ہوں گی اور رشتے تو ان کے آنے بند ہو جائیں گے اگر ہم نے اپنی بیٹیوں کو پردہ کروا دیا۔ اب کیا ہوا کہ اولاد کی محبت اللہ کے حکم سے آگے چلی گئی، تو ایک مباح محبت حرام ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ تحریم میں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا کہ ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس جہنم کے اوپر تو ایسے فرشتے ہیں جو کہ انتہائی سخت دل تند خو ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ تو وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دے دیا جائے۔ تو ایسے سخت گیر فرشتوں کے حوالے کرو گے اپنی اولاد کو؟ یہ کیسی محبت ہوئی؟ وہ شعر ہے نا، کس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے، اتنی محبت کی کہ اولاد کو جہنم کے حوالے کر دیا۔ یہ تو کوئی بھی محبت کا حق ادا نہ کیا۔ مباح محبتوں کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب ان کو اللہ کی محبت کے تابع رکھا جائے اور ان مباح محبتوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ یہ بھی بڑا جہاد ہے جو کہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اگلا ہے کہ قرآن کا کوئی حکم اگر سمجھ میں نہیں آتا پھر بھی دل مطمئن ہوتا ہے کہ اس میں میرا بھلا ہے۔ یہ واجب محبت ہے، قرآن سے تو کرنی ہے محبت ہمیں اسی طرح سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کی کوشش ہوتی ہے تاکہ اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے، یہ واجب محبت ہے۔ جی ہاں۔ اگلا ہے کہ مجھے زیورات بہت پسند ہیں، لیکن زکوٰۃ کے بارے میں بھی میں بہت محتاط ہوں۔ اب یہ زیور کی محبت کیسی ہوئی؟ مباح محبت ہے، مباح محبت ہے۔ اب اگر یہ ہے کہ زیور ہیں تو بہت پسند، اب زیور خرید لیتی ہوں لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے پیسے نہیں بچتے، اب یہی محبت جو مباح محبت تھی اب وہ حرام ہو گئی، اس لیے کہ زیور کی زکوٰۃ نہیں دی۔ زیور عورت کو پسند ہے، اللہ نے منع نہیں کیا، خریدو اور پہنو، کوئی حرج نہیں، لیکن اتنی محبت نہ ہو اس سے کہ زیور خرید کے رکھ لیا، یا تو دکھاوا کیا جا رہا ہے، بطر کا مظاہرہ کیا جا رہا ہو، دکھاوا ریاکاری ہو رہی ہو، یا یہ کہ زکوٰۃ ادا نہ کی جا رہی ہو۔ اچھی خاصی مباح محبت حرام محبت میں، ناجائز محبت میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ پھر یہ ہے بھائی کی شادی پر بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود وہ سیگریگیشن پر راضی نہ ہوئے، لوگ گھر والے یا بھائی راضی نہ ہوا کہ نہیں ہمیں الگ الگ کرنا چاہیے عورتوں مردوں کا۔
بالآخر مجبوراً مجھ کو جانا ہی پڑا. تو پھر آپ دیکھیں پھر کیا ہوا کہ اللہ کے رسول کی ایک سنت ہے اور قرآن کا ایک حکم ہے جس پہ کمپرومائز کیا نا. اگلا ہے میں نے کلاس پروجیکٹ پر اتنی محنت کی لیکن کسی نے میری تعریف نہ کی. اب یہ کیا ہوا؟ اچھا خاصا ایک کام تھا لیکن چونکہ اپنی تعریف، وہ یاد ہے ابھی ہم نے وہ آیت پڑھی سورہ آل عمران والی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریفیں کی جائیں، تو یہ کرنا چاہیے تھا اللہ کی محبت میں. جب تعریف کی محبت میں یہ کام کیا، اچھا خاصا کام جو تھا وہ ناجائز کی کیٹیگری میں چلا گیا. اپنی شہرت کی خاطر کوئی کام کیا تو اب وہ غلط ہو گیا. اچھا اگلا ہے دل میں اکثر اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان امتیوں میں سے نہ ہوں جو آپ کے لیے رنج اور رسوائی کا باعث ہوں گے. تو یہ تو واجب ہے، یہ تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری وجہ سے شرمندہ ہوں. دین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرنے سے مجھے خوشی ہوتی ہے. مباح ہے، جی ہاں بالکل، دین کے اندر اندر ہیں، الحمدللہ ضرور خواہشات پوری کیجیے. اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر شعوری طور پر دل سے سبحان اللہ نکلتا ہے. یہ واجب محبت میں جاتا ہے نا، تو شعور کے ساتھ اللہ کا احساس بھی اس محبت کو اجاگر کرتا ہے. اپنے استاد سے، دین پڑھانے والوں سے اس لیے محبت ہے کہ وہ ہم کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ مباح ہے، بہت اچھی چیز ہے. تو لہذا اب کنکلوژن یہ ہے کہ جب جائز چیزوں کی یعنی مباح کی محبت واجب محبتوں پر حاوی ہو جائے، اب یہ حرام کے درجے پر پہنچ جاتی ہے. اور ہمارا امتحان ہے کہ ان محبتوں سے ہمیں حب تو ہو، ان محبتوں سے ہمیں پیار ہو، لیکن یہ احب نہ ہو جائیں، زیادہ محبوب نہ ہو جائیں اللہ اور رسول اور جہاد کی محبت سے. تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دعا کرنی چاہیے، تڑپ کے دعا کرنی چاہیے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. کہ اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری محبت کا اور اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہو اور اس عمل کی محبت جو مجھ کو تیری محبت تک پہنچا دے. یہ ترمذی میں دعا آتی ہے. طریقہ یہ ہے کہ قرآن کا کثرت سے مطالعہ کریں اور کائنات کو غور سے دیکھیں تاکہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت پیدا ہو. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کے بارے میں کثرت سے پڑھیں تاکہ ان سے اپنائیت کا اور جذبات کا تعلق پیدا ہو. محبت تو کرنی ہے نا ہم کو صحابہ سے بھی، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من احبہم فبحبی احبہم. جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے. تو وہ بھی واجب محبت ہے ہمارے اوپر کہ ہم صحابہ سے محبت کریں. اور انشاءاللہ تعالی اپنے جذبات کو اس طرح ہمیں مولڈ کرنا ہے، ایسے ڈھالنا ہے کہ ہر چیز سے محبت اللہ کی خاطر ہو جائے. آمین یا رب العالمین. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ تعالی ہم حمیت پر بات کریں گے. حمیت لائلٹی کہہ لیں اس کو، یا عام زبان میں ہم کہتے ہیں وفاداری. اردو زبان میں حمیت کو غیرت بھی کہا جاتا ہے. تو جہاں تک حمیت کا تعلق ہے، غیرت کا تعلق ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے. بے غیرت انسان ہونا تو کوئی اچھی بات نہیں، باغیرت ہونا بہت اچھی بات ہے. دل میں غیرت ہونی چاہیے. اپنی ذات کے لیے بھی انسان غیور ہو. غیرت ہی سے لفظ غیور بنا ہے. غیور ہونا چاہیے انسان.
اپنے خاندان کے لیے بھی غیرت ہونی چاہیے کہ کوئی اس کے خاندان والوں کو برا بھلا نہ کہے، دکھ تکلیف نہ پہنچائے۔ ملک اور وطن کے بارے میں بھی غیرت ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک کی بدنامی نہ ہو، ہمارے ملک کو کوئی برا بھلا نہ کہے۔ تو یہ حمیت بہت پسندیدہ چیز ہے، غیرت پسندیدہ چیز ہے، بے غیرتی پسندیدہ نہیں۔ اب جہاں حمیت کی ہم بات کریں اور جن چیزوں کی بھی ہم نے بات کی کہ ان کی غیرت ہونی چاہیے، وہاں سب سے پہلے انسان یہ کرے کہ اہم ترین چیز کے لیے حمیت کو مقرر کر لے، زندگی میں فکس کر لے کہ اہم ترین چیز کون سی ہے جس کے بارے میں میرے اندر حمیت ہونی چاہیے۔ تو یہ حمیت سب سے زیادہ جو پیوٹ ہو زندگی کا، اور باقی تمام چیزیں جن کا بھی ہم نے ذکر کیا وہ سب اس کے بعد اپنے آپ کو ارینج کر لیں اپنے اپنے مقام، اپنے اپنے حساب سے۔ تو دین کے لیے سب سے زیادہ غیرت ہونی چاہیے، اللہ کے لیے انسان میں سب سے زیادہ حمیت ہونی چاہیے، لائلٹی، وفاداری، غیرت اللہ کے لیے، اس کی فرما برداری دیکھ کر، اس کے ساتھ لوگوں کی وفاداری دیکھ کر خوشی کا احساس ہو، دل کھل جائے انسان کا، اور اللہ کی نافرمانی ہوتے دیکھ کر اور دین کے احکامات ٹوٹتے دیکھ کر انتہائی بے عزتی کا اور برائی کا انسان کو احساس ہو، اس کی غیرت جو ہے وہ تل ملا جائے یہ دیکھ کر کہ دین کے احکامات کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو ایسی بے وفائی، یہ نافرمانی دیکھ کر دکھ کا احساس ہونا چاہیے۔ ایک بستی کا قصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بستی کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دو۔ تو جبریل علیہ السلام نے اس پر عرض کیا کہ یا اللہ، اس میں تو ایک تیرا بندہ ایسا بھی ہے کہ جس نے کبھی زندگی میں پلک جھپکنے جتنی دیر بھی تیری معصیت نہیں کی، بلنک آف این آئی جتنی دیر بھی تیری نافرمانی، ڈس اوبیڈینس کبھی نہیں کیا۔ مراد یہ تھی کہ کیا اس پر بھی بستی کو الٹ دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقلبھا وعلیہم، الٹو بستی کو پہلے اس پر اور پھر باقی بستی والوں پر۔ اور وجہ یہ ہے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی متغیر نہ ہوا میری نافرمانیاں ہوتے دیکھ کر، اتنا بے غیرت تھا کہ یہ میری نافرمانی ہوتے دیکھتا رہا، اس کی تیوری پر بل نہ آیا، اس کو یہ برا نہ لگا، یہ اپنی ہی نمازوں میں لگا رہا، اپنے ہی وظیفے کرتا رہا، خود ہی روزے رکھتا رہا اور دوسروں کو اس نے ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کی۔ اس کو تو علم تھا میرے احکامات کیا ہیں، یہ دیکھ رہا تھا میرے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، تو یہ تو سب سے بڑا مجرم ہے۔ تو اپنی ذاتی عبادت انسان کرتا ہو لیکن دین کے لیے حمیت نہیں ہے اگر اس میں، تو یہ چیز انتہائی خطرناک ہے۔ اور جب یہ حمیت ہوتی ہے انسان کے اندر، یہ وفاداری ہوتی ہے دین کے ساتھ، تبھی تو انسان نہیں انل منکر کرتا ہے اور عمل بالمعروف کرتا ہے، اس کا ذاتی کاز تو نہیں۔ ایک شخص ہے، نماز کا وقت آ گیا، آپ جانتی ہیں اس کو نماز پڑھنی ہے، نہیں پڑھ رہا نماز، تو آپ کا تو کچھ نہیں بگاڑ رہا، کوئی آپ کا ذاتی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی ذاتی نقصان تو نہیں، تو کیوں ہم کہتے ہیں اس سے کہ اٹھو اور نماز پڑھو؟ دین کی حمیت کی وجہ سے ہمیں بہت اپنی بے عزتی کا احساس ہوتا ہے، دین کی بے عزتی ہوتی دیکھ کر کہ کیوں اللہ کی بات نہیں مان رہا، ایسے لائٹلی کیوں لے رہا ہے اللہ کی بات کو، نافرمانی کرتا ہے اللہ کی، اس کی نافرمانی ہمیں تکلیف دیتی ہے، اس سے کہ ہمیں اپنے دین کی بے عزتی ہوتی محسوس ہوتی ہے۔ جیسے کہیں انسان کسی مجلس محفل میں بیٹھا ہو اور وہاں اگر اس کے والدین کا کوئی مذاق اڑائے، اگر بدلہ نہیں لے سکے گا تو وہاں بیٹھ بھی نہیں سکے گا، کچھ کر نہیں سکے گا، تو کم از کم اس کے جسم کا خون سمٹ کر تو اس کے چہرے پر آ جائے گا۔ یہ حمیت کی وجہ سے ہے، اسی کے خاندان سے ہماری وفاداریاں ہیں، ہماری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ ہمارے والدین کو یا ہمارے خاندان والوں کو کوئی برا بھلا کہے یا مذاق اڑائے۔ اسی حمیت کا جو دینی حمیت ہے، اس کا تقاضا ہے کہ جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں انسان نہ بیٹھے۔ سورہ انعام اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ مت بیٹھو ان لوگوں کے ساتھ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اگر تم نے یہ کام کیا تو تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے۔
تو یہ ہے حمیت، جس کا کہ تعلق اولین اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، دین کے ساتھ ہونا چاہیے، اور پھر درجہ بدرجہ اپنے اپنے مقام مرتبے کے لحاظ سے باقی سب کے لیے انسان میں حمیت اور غیرت ہو۔ اگر تو حمیت ہے اور اللہ کے لیے نہیں ہے، یا اللہ کے لیے ہے لیکن کم ہے، خاندان کے لیے زیادہ ہے یا قبیلے کے لیے زیادہ ہے، ان سے وفاداری، ان سے لائلٹی، ان کی عزت کا احساس زیادہ ہے بنسبت اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت کے، تو اب اس حمیت کو حمیت جاہلیہ کہا گیا ہے۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، اور جب بنا دی ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا جاہلیت کی حمیت، حمیت الجاہلیہ۔ تو یہ جاہلی حمیت کیا ہوتی ہے؟ خاندان، کنبے، قبیلے، رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ وفاداری، ان کے بارے میں زیادہ حساس اور غیرت کا اظہار کرنا، اور اللہ کے بارے میں بے نیاز ہو جانا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ یہ تو وہی چیز ہو جائے گی کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کو اس کا حق نہ دیا، انہوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہ کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اور کسی کے ساتھ غیر مشروط وفاداری رکھنا، چاہے غلط ہی کیوں نہ ہو، یہی تو اس کا پھر منطقی نتیجہ نکلے گا۔ جب اللہ سے زیادہ دوسری چیزوں کے بارے میں غیرت ہے اور حمیت ہے تو ان کے ساتھ غیر مشروط وفاداری رکھیں گے، انکنڈیشنل لائلٹی۔ کچھ بھی وہ کریں، الٹا کریں، سیدھا کریں، سیاہ کو سفید کریں، وہ دن کو رات کہیں، ہر چیز ان کی نبھائیں گے اور ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ کیوں نبھائیں گے؟ کیوں ہاں میں ہاں ملائیں گے؟ اس لیے کہ میرا خاندان ہے اور ان کے ساتھ حمیت ہے، اور دین کی صحیح بات ہے اس کو نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ میرے خاندان والے نہیں مانتے۔ کفار مکہ سے جب کہا جاتا تھا کہ تعالوا الی اللہ و الی الرسول، آ جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، کہتے تھے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کافی ہے ہمارے لیے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ یعنی اپنی لائلٹی کا، اپنی وفاداری کا مرکز وہ اللہ کے رسول کو نہیں بناتے۔ تو یہ چیز پھر حمیت الجاہلیہ میں شمار ہوتی ہے، یہ پسندیدہ نہیں۔ تو ہم جب الحمدللہ اسلام کے نور میں آ گئے ہیں تو ہمیں تو اب زیب نہیں دیتا کہ ہم کوئی بھی جاہلی چیز کو لے کر اپنی زندگی میں شامل رکھیں۔ جب پہچان ہو گئی ہے تو نجات حاصل کر لینی چاہیے۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ انشاءاللہ تعالی آج جس ٹاپک پہ، جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے حیا، ماڈسٹی۔ حیا کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حیا فطرت کی محافظ ہے، گارڈین آف آور نیچر، فطرت کی حفاظت کرنے والی چیز حیا ہے۔ شروع میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ شریعت جو ہے وہ انسان کی عادتوں کو فطرت سے قریب کرنا چاہتی ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہماری عادتوں کو وہ جبلت سے قریب کر دے، اینیمل انسٹنکٹس کے لیول پر لے آئے۔ حیا فطرت کا تقاضا ہے۔ حیا انسانوں میں ہوتی ہے، جانوروں میں جو کہ صرف جبلت پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جانوروں کے اندر حیا نہیں ہوتی۔ شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ کسی طرح ہم کو جانوروں کی سطح پر لے آئے، فطرت کے تقاضوں سے غافل کر دے، کسی طرح بہکائے اور واردات کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محتاط ہونے کو کہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھو شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرنا۔ ومن یتبع خطوات الشیطان،
جو بھی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، تو شیطان تو حکم دیتا ہے فحش کا اور برائی کا. تو دو الفاظ ہیں، فحش اور منکر. یہ ہے شیطان کا طریقہ واردات، اس طرح وہ حملہ کرتا ہے انسانوں پر. تو اللہ تعالیٰ نے